دیکھیے اردو کی اپنے اپنے انداز میں یہ پیش لہجہ الگ الگ. اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج جو سمد افسانہ نگار میرے تمام لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، ہمارا بھی لکھیے ہمارا بھی لکھیے. اب میں نے عبدالصمد کا لکھا، مشہور بہار کا افسانہ نگار. اس کا خط آیا، وہ کہتا ہے میں نے جب آپ کا خط پڑھا تو آپ نے خط بھی لکھا تھا اور مضمون بھی ان کے بارے میں نے لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسوں کی دھار بہ رہی تھی جب میں نے آپ کا یہ نیا انداز، وہ بڑے مشہور افسانہ نگار ہے. تو اس میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی جو حیران کن ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس افسانے میں خواہ انتظار حسین ہوں، یہاں کے لوگ ہوں، گیا سامد گدی یا فاروق مسعودی، بنسی نردوش اور کئی بہت سے افسانہ نگار ہیں. یہ نہیں کہنا ہے کہ اس افسانے میں کیا ہے اور کشمیر کہاں ہے، نیچر کہاں ہے، پسماندگی کہاں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ افسانہ کس طرح ایک حیرت خیز دنیا میں ہمیں لے جاتا ہے. جب تک حیرت نہ ہو، ونڈر نہ ہو پڑھ کر ایستھیٹک پلیجر مل نہیں سکتی. علم سے ایستھیٹک پلیجر نہیں مل. اسلم صاحب، آمدی صاحب ادب سے باہر لا آپ ایک پر آشوب دور میں پڑھ رہا ہے. آپ فیوچر کے لیے کیا آپ کی مصیبتیں جھیلنا پڑی، آپ کو کیا کیا آپ کے واقعات سامنے آئے اور کس طرح آپ نے ان بات اور نبرد آزما ہوئے ان کے بارے میں پڑھنے والا کیا ظلم چاہیے لو لے. وہ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے اور اتفاق سے میں خود نوشت بھی قریب لکھ چکا ہوں. اسی میں سارا ہے. کم سے کم 100-150 واقعات ایسے ہیں جب میں اس چکر میں پڑ گیا اور وہاں سے نکلنا میرے لیے مشکل ہوتا تھا. لیکن جب میرے دوست ریاض پنجابی صاحب ایک بار میرے پاس آئے حمید اللہ بٹ کو لے کر اور مجھے کہا کہ سینئر موسٹ آدمی ہیں اور ہم چاہتے ہیں، حکومت بھی چاہتی ہے آپ ایکٹنگ وائس چانسلر. میں نے کہا میں ضرور بن جاتا وائس چانسلر لیکن میری کمر میں درد ہے. پھر یہ کہتے رہے یہ ادارہ ہے، اس کو بچانا ہے. میں نے کہا آپ کیوں نہیں وائس چانسلر ہو جاتے؟ مطلب یہ آپ کی دعا وقت پر قبول ہوئی، وہ وقت اس کے لیے نہیں تھا. کہیے کہ خود تو دلی جا رہے ہو اور مجھے وہاں بھیج رہے ہو. میرا ان کا جو آ رہا ہے بیک گراؤنڈ سارا کچھ آ رہا ہے. اب یہ بتا رہے تھے کل. اب میں مختصراً آپ کو بتا. ہاں ضرور. ہاں صاحب، آپ کی خیر سے شروع کرتا ہوں. میری نس نس سے خواب کتنے ہیں، کشم دل کے عذاب کتنے ہیں. آپ کی گفتگو، سوال و جوابات کا سلسلہ اور آپ کے بارے میں چینل پہ بیٹھے ہوئے اکادرین کی آرا سے اس بات کا بخوبی احساس اور اندازہ ہوا کہ جموں کشمیر میں بحثیت اردو ادیب، اردو ناقد، اردو نقاد اور اردو شاعر اور افسانہ نگار کے آپ کا مقام بہت بلند ہے. ایک سوال یہ عرض کروں، آپ کی کیا رائے ہے پورے ملک میں اردو کے جو مقتدر نقاد ہیں، اساتذہ ہیں، دانشور ہیں، ادیب ہیں، ان کے گھروں کی اس وقت کیا حالت ہے کہ جتنے بھی لیڈنگ اردو اسکالرز اور اساتذہ ہیں، یقیناً ان کا بہت بڑا نام ہے، لیکن ان کے صاحبزادے، ان کی اولاد جو ہے یا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہے یا کمپیوٹر میں ہے یا کسی شعبے میں ہے، یا اس ماحول میں امید کی جا سکتی ہے کہ اردو کا مستقبل روشن ہے، اردو کا مستقبل پرامید ہے؟ اور کیا یہ وہی نہیں ہے جس کا نقشہ قرآن لکھ کے چاہے کہ لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں وہ کچھ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، خدا کے نزدیک ایک بہت بڑا جرم ہے کہ تم کچھ کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ اور ہو.
کیا اردو اس حوالے سے اردو کی حالت مایوس کن نہیں؟ ہاں ہے، کیوں نہیں ہے. یہ اصل میں انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ وہاں جو گروپس ہیں جو اپنے مفاد کے لیے سوچتے رہتے ہیں، زبان ادب کا خیال نہیں رکھتے، ان کی کوئی کمی نہیں ہے اردو دنیا میں اور مسلمان طبقے میں. وہ لاکھ تقریریں کریں اور اردو کے حق میں شہادت کا جذبہ پانے کے لیے کچھ بھی کریں، لیکن وہ اردو سے محبت نہیں کرتے. اردو رسالوں کی یہ حالت ہے، ایک رائٹر بھی کوئی رسالہ قیمتاً نہیں لیتا. اس کو رسالہ گھر پہنچنا چاہیے. جو لوگ اردو کا کھاتے ہیں، روٹی ان کی روزی روٹی چلتی ہے، وہ پولیٹیکل انداز میں اپنا وقت گزارتے ہیں اور اردو سے سچی ہمدردی نہیں رکھتے. ایک ایسپیکٹ. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ 1947 کے بعد زبردست کوششیں کی گئیں کہ ہندی سرکاری زبانوں جو ہو گئی اور اردو کو قسم پرسی کی حالت میں چھوڑا گیا. لیکن اردو اتنی سخت جان ہے، وہ زندہ رہی. فلموں میں کیا ہے، میڈیا میں کیا ہے، اخبارات میں کیا ہے. کشمیر میں اس وقت 70 سے زیادہ اخبار نکلتے ہیں اردو میں. اور اردو تو یہ چیز ہے کہ کچھ خدشے بھی ہیں، لیکن اردو سخت جان ہے، یہ مر نہیں گئی. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ. اب یہ سخت جان زبان جو ہے، اس کی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے، یہ سبھی جانتے ہیں. سب کانٹیننٹ کو چھوڑیے، ہمارے ملک ہندوستان میں اس کی صورتحال اچھی نہیں ہے. ریاست جموں کشمیر جہاں شخصی حکمرانوں نے اپنی ضرورت کے تحت، جس طرح انگریزوں نے اپنی ضرورت کے تحت انگریزی لاد دی تھی ہندوستان پر، اس طرح شخصی حکمرانوں نے لداخ، جموں اور سری نگر کو جوڑنے کے لیے ایک زبان لائی تھی جس کا نام اردو ہے، اور ہم پر یہاں امپوز اس وقت کی تھی، فارسی کے بدلے آ گئی تھی زبان. لیکن اس میں چونکہ ہماری کلچرل موریز جتنی ہیں، مذہب جتنا ہے، مذہب کی تفسیریں جتنی ہیں، یہ زبان ہمارے مزاج کے عین مطابق ثابت ہوئی اور ہم نے اسے سینے سے لگا لیا. ہندوستان کی تقسیم کی ایک وجہ بھی کہتے ہیں اردو بن گئی. یہ بھی ایک خیال ہے کہ صاحب ہندی اور اردو کا جھگڑا نہ ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی. اور آج ایک بہت ہی خراب صورتحال ہے ریاست میں کہ اردو کو آپ نے جموں کے صرف ان علاقوں سے الگ کر دیا ہے جن علاقوں میں مسلمان نہیں رہتے. یہ بڑی ظالمانہ بات ہو رہی ہے، اور اس زبان کو آپ دوبارہ مسلمانوں کی زبان اور مسلمانوں کی آئیڈینٹی بنا رہے ہیں. اس میں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، نہ ہمارے وی سی صاحب، نہ یہ ادارہ کچھ کر سکتا ہے. یہ ایک پالیسی کی بات ہے جس کے لیے سیاستدان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اردو ہمیں جوڑ رہی ہے 3 علاقوں کے ساتھ. کشمیری کبھی ہمارا لینگوا فرینکا نہیں بن سکی، ڈوگری نہیں بن سکی، کوئی زبان نہیں بن سکی، اردو بن سکی. لیکن اردو آپ جائیے لداخ کے سکولوں میں آپ نہیں پڑھتے، کرگل کے سکول میں پڑھتے ہیں، رجوری میں پڑھتے ہیں، پونچھ میں پڑھتے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں. اس صورتحال کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور لیٹ اس ناٹ کلوز اور آئیز. اس پہ آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات حامدی صاحب کے حوالے سے میں عرض کروں کہ حامدی صاحب ایک لائٹ ہاؤس ہے ہمارے لیے. اس صدی میں اردو نے ایک بہت پروقار شخصیت پیدا کی کشمیر میں، اور بقول محمد یوسف کینگ یہ سفر جو بحری قدر سے شروع ہوا تھا اب زبرون کی پہاڑیوں پر جا پہنچا ہے، اور وہاں بھی یہ سفر اس کا ختم نہیں ہو رہا ہے، اور وہاں سے بھی یہ اپنے ادبی کارنامے انجام دے رہے ہیں. میں ریاض پنجابی صاحب کا نہایت مشکور ہوں اور انہیں مبارکباد بحیثیت ایک دوست کے بھی اور ایک ادنا سے ادیب کے بھی حیثیت سے دے رہا ہوں کہ انہوں نے ایک احیا کیا ہے یونیورسٹی کا. ہر طرف سے ایک احیا ہو رہا ہے، ایک رینیسانس ہو رہا ہے، چاہے وہ ادبی سرگرمیوں میں ہو، کلچرل سرگرمیوں میں ہو، سائنس کے سیمینارز میں ہو. انہوں نے کوشش کی ہے پھر سے جھنجھوڑنے کی، اور مجھے امید ہے کہ اس کے بہت ہی اچھے نتائج ہمارے سامنے ضرور آئیں گے. آج انہوں نے ہماری ملاقات کے لیے ایک یہ جو پیدا کیا تھا، یہ اوکیزن جو پیدا کی تھی، تقریب جو پیدا کی تھی،
اس تقریب کے لیے میں شکر گزار ہوں ان کا، اور ساتھ پینل کے حوالے سے بھی ان سے بات کروں ریاض صاحب سے کہ آج کی یہ شاندار اور جاندار محفل جو ہے ریاض صاحب کے صدارتی کلمات پر ہی ختم ہو تو میرے خیال میں اچھا ہے. تو ان کا شکریہ کریں گے. جناب حامدی صاحب، بیگم حامدی صاحبہ، میرے ساتھی حضرات، حامدی صاحب کے بارے میں یہ مختصر سی محفل میں جتنا بھی ہم سے ہو سکا ہم نے اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی ہے فیوچر کی ریفرنس کے سلسلے میں. حامدی صاحب کے بارے میں مجھے بار بار اس بات کا خیال آتا ہے کہ پھیلا ہے قتیل درد تیرا آدھی صدی پر، حیرت ہے کہ تو اتنے برس کیسے جیا. حامدی صاحب تخلیق کار تو ہیں ہی، نقاد ہیں، شاعر ہیں، لیکن ایک خاص بات جس کا اشارہ ناصر صاحب نے بھی کیا، یکسوئی کے ساتھ ساتھ جو ڈسپلن میں ہے، جو ڈسپلن میں رہا ہے، وہ اتنا ایک اہم بہت ان کی پرسنالٹی کا پارٹ ہے جس سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. اور جس طرح سے انہوں نے ایک فیلڈ کو چوز کیا اور اس کو پرسو کرتے رہے. ہمارے ہاں ویسے اردو ادب میں تنقید کا جو معاملہ ہے اس کی شروعات تقریر سے ہوئی. ہمارے ہاں اردو میں جو کرٹیسزم کی روایت ہے وہ بہت کمزور ہے. آپ 50 سال پہلے دیکھیے یا 100 سال پہلے دیکھیے، یہ سلسلہ جو تنقید کا ہے یہ تنقید نہیں تقریر تھا. اس کے بعد ایک اور مصیبت آئی کہ ہم نے نظریاتی تنقید کا سہارا لیا، اس سے کافی ڈسٹورشنز پیدا ہو گئی. اس کے بعد میں اتفاق کرتا ہوں رفیق راز سے کہ ہم نے تنقید کو امپورٹ کیا، جدیدیت، مابعد جدیدیت. 99% یہ انگلش کرٹیسزم ہے، کرٹیکل تھیوریز ہیں جو آئی اردو میں جن کا ترجمہ ہوا. ہمارے ہاں کبھی ہندوستانی سماج کو یا بر صغیر کے سماج کو، چاہے وہ پاکستانی سماج ہے، بنگلہ دیشی ہے یا ہندوستانی ہے، ہم نے کبھی جو جدیدیت کے پروسیسز ہیں ان میں پرکھا ہی نہیں. اس پہ کوئی لٹریچر آج تک آیا ہی نہیں. اور جو یہ پروسیس ہے اس کی جو جسے کہتے ہیں انالیسس نہیں کی گئی. جب آپ نے انالیسس کی ہی نہیں تو پھر اس نے آپ اس کو ادب پر کیسے لاد دیا؟ یہ بڑا حیرت انگیز معاملہ ہے. یہ صرف اردو میں ہی ہو سکتا ہے. اس کے بعد اسٹرکچرلزم پر اس کی بھی ایک ساختیات کی جتنی بھی کتابیں ہیں یا جو بھی صاحب اس میں انوالو کہتا ہوں کہ 100% اٹس آل فورن بارڈ. ایک تو ہوتا ہے کہ بارڈ آپ نے لیا پھر اس نے اس کو اپنے حساب سے فٹ کیا، وہ بھی نہیں ہے. اور کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ اسٹرکچرلزم جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے اور کن کن تراجم سے آپ نے فائدہ حاصل کر کے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے ایک تھیوری بنا دی. یہ بڑا المیہ ہے اردو زبان و ادب کا. تو اس سلسلے میں جو حامدی صاحب کی ایک کوشش ہے اکتشافی تنقید کی، یہ ایک نہایت اہم اور ایک میں کہتا ہوں کریٹو ایفرٹ ہے. پہلی بار تنقید کے سلسلے میں آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو داد دیجئے کہ انہوں نے ایک انڈیجینئس ادبی تھیوری جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے. اور یہ آپ سے پھر آرگیو کرتے ہیں کہ صاحب اس کے پلس یہ ہے، مائنس یہ ہے، اس کو ڈسکس کیجئے. تو میں حامدی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کم سے کم یہ ڈپارچر کیا تنقید کے حوالے سے اردو زبان و ادب میں. اللہ آپ کی عمر دراز کرے اور آپ کو ہمت دے کہ آپ اور بھی کنٹریبیوٹ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری درخواست یہ ہوگی کہ آپ تخلیق کی طرف پھر لوٹ آئیے. آپ کا جو
افسانے سے شروع ہوا ہے سفر اس طرف واپس آ جائیے کیونکہ اب جو میرا تجربہ یہ ہے کہ برصغیر میں جو تنقید کا معاملہ ہے یہ ایک کاروبار بن گیا ہے. صحیح. یعنی وہ بچوں کو ڈراتے تھے تو یا پھر ایک مافیا ڈانس ہوتے تھے وہ تنقید نگار بن گئے ہیں. تو اگر کوئی تنقید نگار آپ کے فیور میں ہے تو آپ رائٹ سائڈ میں ہے, نہیں تو آپ لیفٹ سائڈ میں ہیں. جی جی. تو اس لیے یہ لیکن یہ کہ وہ ہمارے ادب کے لیے بھی مفید نہیں ہے, بہت نقصان دہ ہے ہمارے پورے اس کے ادبی سرمایہ کے لیے. کشمیر کے حوالے سے نہیں پورے اس ہندوستان کے حوالے سے میرے دل میں خدشہ ہے. یہ ترنم صاحب اکثر شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیے صاحب وہ اردو کے نام پر ٹی وی سے بول رہی تھی لیکن سامنے ہندی اسکرپٹ تھا ان کے پاس. نہیں وہ بولیں گے شاید ہلکی پھلکی اردو بھی ہوگی لیکن اسکرپٹ جو ان کے پاس ہے وہ ہندی میں ہے. اکثر و بیشتر ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے. اور مجھے یہ اب ڈر ہے کہ کشمیر میں بھی جو نئی نسل ہے وہ اس املا سے اس اسکرپٹ سے نابلد ہوتی جا رہی ہے. یہ میں نے امپیریکلی دیکھا ہے. بہت یا تو آپ جو ہے اسکول میں آپ نے پڑھی ہو اس میں بھی بچے اب یہاں پر میں نے دیکھا ہندی پریفر کرتے ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہاں اکثر بیشتر جو بچے ہیں آج کی نسل کے وہ ہندی پریفر کرتے ہیں. ہمیں اس میں بھی اعتراض نہیں ہے کہ وہ اگر ہندی پڑھیں لیکن ساتھ ساتھ اردو اسکرپٹ بھی پڑھیں تاکہ وہ اس سے جو ہے بالکل کل دور نہ ہو جائے. اور یہ دھیرے دھیرے دور ہوتے جا رہے ہیں سوائے وہ جو اردو کو پرسو کرتے ہیں ایز اے ڈسپلن. تو یہ اس کو کیسے کیا جائے میں صرف ایک مثال دے سکتا ہوں کہ دو مثالیں. ایک تو یہودیوں کی مثال ہے. 47 تک ہبریو زبان جو تھی وہ کہیں نہیں تھی, صرف سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی. پچھلے 60 سال میں انہوں نے ہبریو لینگویج کو اتنا سٹرانگ بنایا عبرانی کو کہ اب وہ باقاعدہ کالجز یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہے. میڈیسن اینڈ انجینئرنگ میں انہوں نے کتابیں لکھی ہبریو میں اور وہ ایک زبان زندہ زبان بن گئی کیونکہ انہوں نے اس کو پرسنل لیولز پر اپنے گھریلو سطح پر اس زبان کو زندہ رکھا. اب آپ ڈوگری کو لیجئے 47 میں کہیں زبان تھی نہیں, 1.5 ڈسٹرکٹ میں ہے ابھی بھی. اب پچھلے 50-60 سال میں یہ باقاعدہ اس میں ادب لکھا جا رہا ہے, تھیٹر لکھا جا رہا ہے, کتابیں لکھی جا رہی ہیں. شیڈول میں چلی گئی. اس میں ہم نے بھی مدد کی, اس میں کشمیر نے بہت مدد کی. رائٹرز نے لکھا. اس میں یہ 96 سال کی بات ہے, 97 میں ہوا یہ, جہاں کی سرکار نے مدد کی. ہم تعریف کرتے ہیں ان کی اس کوشش کی, بڑا اچھا ہے, لیکن اس سے ہمیں بھی کچھ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو اپنے ادب کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں. تو وہ زبانیں جن کو سرکار کی سرپرستی حاصل نہیں ہے یا جہاں سرکار سے کوئی امید نہیں ہے لیکن آپ کی انفرادی کوششوں سے آپ کی گھریلو سطح کی کوششوں سے وہ زبانیں جو ہیں وہ زندہ رہیں گی اور آگے بڑھیں گی. ان الفاظ کے ساتھ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں حامدی صاحب کو, ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور یہی بس کہوں گا کہ مت اس کو سہل جانو کھلتا ہے فلک برسوں تو خاک کے پردوں سے انسان نکل آتے ہیں. حامدی صاحب بہت بہت واہ واہ واہ, مزہ آ گیا.